آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ ٹرانسمیشن 2015-2016. میں ہوں عادل جیلانی. ویئرس بجٹ ٹرانسمیشن ہر روز رات 11 سے 12 بجے تک آپ دیکھیں گے. 1 جون سے لے کر 6 جون تک ہم بجٹ ڈے انالیسس بھی کریں گے اور پوسٹ بجٹ ڈے انالیسس بھی کریں گے کہ وفاقی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ کیسا رہا. آیا اس بجٹ میں عام بندے کے لیے کوئی ریلیف دیا گیا یا نہیں, یا صرف یہ ہوائی باتیں ہی ہمیں نظر آئی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے 2 بجٹ جو وفاقی حکومت نے دیے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ عام بندے تک نہیں پہنچا. اور جو اس سے پہلے جو جنرلی جو سٹیٹمنٹس دی گئی تھیں وفاقی حکومت کی جانب سے کہ وہ بجلی کا بحران ختم کریں گے, وہ اندھیرے ختم کریں گے اس ملک سے, اور اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو کے حوالے سے بہتر طور پر ریفارمز آئیں گی, ایجوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے ریفارمز آئیں گی, اس کا ابھی تک ہمیں بہتر طور پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیسرا بجٹ کس حد تک افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس سے ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پچھلے 2 برسوں میں ہماری ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. 12 کروڑ افراد اس وقت ملک میں 2 وقت کا کھانا کھانے سے محروم ہیں, اور دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 33 لاکھ لوگ ہمارے سسٹم میں ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں. آبادی کے بڑھنے سے غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہو رہے. 12 کروڑ افراد 2 وقت کا کھانا کھانے سے محروم ہیں. سیکولر ڈیٹ جو کہ انرجی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, حکومت نے کہا کہ ہم سیکولر ڈیٹ ریزالو کریں گے. 480 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں, جو ایریئرز ہیں وہ پے آف کیے گئے, تقریباً $5 ارب بنتا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ یوٹیلائز ہوا, لیکن بجلی اور گیس کا بحران ابھی تک حل نہیں ہوا. اس کے علاوہ دہشت گردی ایک اہم ترین چیلنج ہے. اس کے حوالے سے جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے وہ ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہی ہے, اور اللہ کرے کہ اس اہم ترین چیلنج کو ہم اس کو نبرد آزمائش کر سکیں. اور ٹیکس کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹیکس کی جو وصولیاں ہیں وہ بہت کم ہیں. 2810 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا, اور ابھی تک ہم دیکھیں تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 150 سے 200 ارب روپے کا شارٹ فال دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال حکومت کا جو انحصار ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور آج 1 جون کو پیٹرول, ڈیزل اور مٹی کے تیل میں تقریباً 3.5 روپے فی لیٹر حکومت نے مزید اضافہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں پچھلے 2 برسوں میں جن کا آغاز ہوا وہ ان کے نتائج کیا آئے ہیں, اس کا جو ریٹرن ہے, تمام جو ہم نے کاسٹ لگائی تھی اس کا ریٹرن کیا ہے, وہ آنے والے کچھ عرصوں میں ہمیں نظر آئے گا. لیکن ایز آف ٹوڈے ابھی تک جو ہم نے پیسہ یوٹیلائز کیا ہے ٹیکس پیئر کا, اس کا نتیجہ ہمیں نہیں مل سکا. بہرحال لانگ ٹرم میں یہ پروجیکٹ ڈیفینیٹلی بہتر طور پر کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں صحت اور تعلیم کا نظام افیکٹو نظام بنانے میں ابھی تک ناکام ہمیں نظر آئی ہیں, خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد جب ان کے پاس فنڈز اور وسائل زیادہ موجود تھے. اس کے علاوہ مہنگائی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. 3.2% کا افراط زر آیا ہے, اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مہنگائی کا یہ جو نمبر ہے, انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ 3.2% ہے یا نہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں ہم 17% شہروں سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور ٹوٹل تقریباً 76 مارکیٹس ہیں. پورے ملک میں اگر 200 سے 250 شہر ہیں اور اس میں سے صرف 40 شہروں سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں, تو ایک بڑا کوسچن مارک جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا یہ اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی بہتر ہے یا نہیں. بہرحال یہ اوور آل ایک پکچر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ حالات میں حکومت, وفاقی حکومت خاص طور پر کتنا ریلیف دے سکتی ہے عوام کو, یہ بنیادی سوال ہے, اور یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں, اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے عوام کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ دیں, عوام کیا سوچتی ہے. آج ہم نے ان کے سامنے ایک بنیادی سا سوال رکھا کہ انہیں کوئی امید ہے, کوئی ریلیف وفاقی حکومت دے سکتی ہے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. سر بجٹ آ رہا ہے 5 جون کو, کیا کہیں گے, کیا امیدیں؟ ہم یہی امید رکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھے, ڈالر کم ہو جائے, بس ہمارا ہر چیز سسٹم صحیح رہے گا. آثار تو لگتے نہیں, اس ملک میں کبھی کوئی اچھی بجٹ آئی نہیں ہے, ہمیشہ وہی گھما پھرا کے اسی کو دوبارہ لے آتے ہیں. اللہ کرے اچھا آ جائے, کسی غریب کا بھلا ہو جائے. حکومت یہ کرے کہ جو غریب طبقہ ہے ہمارے, اس کو تھوڑا ریلیف دے. جب تک کہ ڈالر کی قیمت کو مستحکم نہیں کریں گے, مطلب رکھیں گے نہیں کم, اور روپے کی قیمت کو نہیں بڑھائیں گے,
जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो लोग कुछ बोलते हैं वो करता नहीं, उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं। उम्मीदें तो यही है, महंगाई बढ़ेगी, सस्ताई तो कोई नहीं करता, गरीबों का कोई ख्याल नहीं करता। हमारी हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो गरीबों को रिस्पांस मिले तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा है। महंगाई पे काबू पाना, टैक्सेस कम हो जाए, थोड़े बहुत फैसिलिटी हो तो इसकी वजह से हम लोग कुछ माल भी बेच सके। यहाँ पे थोड़ा यहाँ 2 रुपये बढ़ते हैं तो यहाँ पे लोग 10 रुपये बढ़ा देते हैं इम्पोर्टर लोग। अब पाकिस्तान है भाई, यहाँ सारे चोर बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है अच्छाई इस मुल्क के लिए। सो व्यूअर्स, आपने राय सुनी और ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाउमीद नज़र आते हैं। बहरहाल कुछ का पर्सपेक्टिव थोड़ा मुख्तलिफ था। हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम हमारे माशात हैं, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और ख़ास तौर पर इस इम्पॉर्टेंट इशू पर आप की जो ओपिनियन है हम जानना चाहेंगे। मुजम्मिल, सबसे पहला बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मौजूदा वसाइल के अंदर रहकर जो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको अभी हम देख रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पूरे पर्सपेक्टिव में रहते हुए टैक्स रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर पा रहे, 40% इन्हिसार अभी भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर रहे हैं, आज ही मजीद इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो पॉइंट ये है, मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए क्या हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं या अवामी बजट हो सकता है? देखें, मौजूदा वसाइल जो है वर्ड है वो उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मौजूदा वसाइल जो होने चाहिए वो है ही नहीं। जो हमें टैक्स रेवेन्यू मिलना चाहिए वो हम लेते ही नहीं है। हम तो वो टैक्स लेते हैं जो एक जगह टैक्स है, जो ज़बरदस्ती जो आज से 30-40 साल से जो लोग टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पे जो है हर साल इस दफ़ा 5 मिनी बजट आए, उन्हीं पे बढ़ाते रहे और IMF ने को लॉलीपॉप देते रहे कि हम 1 लाख नोटिस निकाल रहे हैं, हम 3 लाख नोटिस निकाल रहे हैं। नोटिस निकाल के फॉलो अप नहीं होता, या जिनको नोटिस निकलते हैं उनको जब बुलाते हैं तो उनसे पैसे खा लिए जाते हैं। तो ये जो है मौजूदा जो वसाइल है ये एक बड़ा गलत अल्फाज है मेरे हिसाब से। वसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हो सकते थे और जिसको हमने खुद छोटा कर दिया है, और उस वसाइल को ना कलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो मुराद याफ्ता यानी कि अमीर तबका है उसको जो है ना उस पर बर्डन ना डाला जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा दिया जाए। और ये वही लोग हैं फिर जो है सियासतदानों को जो है इलेक्शनों में लेकर आते हैं और फिर वही सियासतदान जो है आगे इनको फ़ायदा देने के लिए अपनी पसंद के जो है लोग लगाते हैं आगे टैक्स के डिपार्टमेंट में और डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो एक ये विशियस सर्कल है। तो जब ये चीज़ होगी तो मौजूदा वसाइल का कोई मतलब तस्करा नहीं होना चाहिए। देखिए मुजम्मिल, जो ओवरऑल जो पाए है, चाहे आप रेवेन्यू की बात कर लें, चाहे ओवरऑल जो हमें रेवेन्यू स्ट्रीम जो जनरेट करनी चाहिए, जो इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहिए, इस पे दो राय नहीं है कि ऑफ कोर्स ये ज्यादा हो सकता है जहां हम खड़े हैं, हमें बहुत आगे होना चाहिए, हमें एशियन टाइगर बनना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन पॉइंट ये है, और उसकी हमने कॉस्ट भी पे की है, जो टेररिज्म की कॉस्ट है, जो इसके अलावा जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट, ये सब हम पे कर चुके हैं। मौजूदा रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम अवामी बजट दे सकते हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बड़ा शॉर्ट आंसर दे देता हूँ, नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप देखें आपके जो 2 हेड हैं जो हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो एक आपका डिफेंस सर्विसेज और आपकी डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा आपका कंपोनेंट है, उसके बाद डिफेंस सर्विसेज हैं। अगर ये दोनों को आप ऐड कर लें तो आपका जो है 60% से ज़्यादा बजट उड़ जाता है। अब 40% में आपने पूरे मुल्क के जो है ना तनख्वाहें भी देनी है लोगों की, फिर 40% में आपने सब्सिडी भी देनी है, 40% में आपने जो है इन सरकारी लोगों के अखराजात भी उठाने हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर इसमें सेहत भी है, एजुकेशन भी है, उसमें बहुत सारे लवाजमात हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम इसमें एक अवामी बजट बना सकते हैं, और ना बन सकता है। ये झूठ बोला जाता है कि अवाम दोस्त बजट आया, पॉसिबिलिटी नहीं है वो नहीं। मतलब जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर आपकी ओपिनियन क्या है? ये तीसरा वफाकी बजट आएगा इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से, कितने % आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अवामी बजट, अवाम दोस्त बजट, कोई रिलीफ अवाम को दिया जा सकता है? देखो आदिल, बात यह है कि पिछले 6 साल से तो कभी रिलीफ मिली नहीं है, तो अवाम हर दफ़ा ये क्यों उम्मीदें लगा के बैठ जाती है कि उसको रिलीफ मिलेगी? वो पॉसिबल ही नहीं है। ये निज़ाम जो बन चुका है ये इतना अब डिसफंक्शनल हो चुका है कि इसमें
آپ ریلیف کی بات ہی نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ اگر 12 کروڑ عوام کے لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو پھر ہم کون سے بجٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو بات کرنی چاہیے کہ ان کا ہمیں کیا ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی آبادی جو ہے اب تقریباً 200 ملین کی آبادی ہے, چھٹا سب سے بڑا ملک ہے, 62-63% 25 سال سے کم ہے, تقریباً 30 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اس ایج گروپ میں آتے ہیں جہاں پہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے. تو نہ ہماری اکانومی وہ نوکریاں پیدا کر رہی ہے, نہ وہ ویلتھ جنریشن ہو رہی ہے, نہ وہ پالیسیز ہیں, اسٹریٹجیز ہیں. آپ نے کہا یہ تیسرا بجٹ ہے تو اسٹریٹجی تو پہلے بجٹ میں آ جانی چاہیے تھی نا. آپ تو آ کے 3 سال کے بعد آپ اگر اپنی اسٹریٹجی نکالیں گے تو وہ تو پھر اگلے 3 سال اور گزر جائیں گے اس سے پہلے کہ کوئی ریزلٹس آنے شروع ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سارا ایڈ ہاک بیسس پہ کام چلتا ہے. پہلے سال میں ہی اگر ویژن آ جاتی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اکانومی کو پھر گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. اور انویسٹمنٹ دیکھیں نا, انویسٹمنٹ تو اکانومی میں کوئی کر نہیں رہا. آپ کا جو ہے ڈومیسٹک انویسٹر وہ تو سائڈ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو پچھلے 6 سال میں 12% کے قریب رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 2006-2007 میں یہ 23-24% تک پہنچ چکی تھی. سو وہاں سے یہ گر چکی ہے اور اب اس کی ریوائیول نہیں ہو رہی. اور جب تک آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کے نئے کیپیسٹی بنے گی, نہ ہی نئے جابس نکلیں گے اور وہ ایک گڈ فیل فیکٹر جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ سارا جو نظام ہے وہ ایک قسم کا اپنے ہی وزن میں دبتا چلا جائے گا. مگر ڈاکٹر صاحب اس وفاقی حکومت کی وجہ سے جو پچھلے 5 سال میں نہیں ہوا زرداری صاحب کے دور میں, وہ اس بار ہمیں ریلیٹیولی بہتر ہوتا ہوا نظر آیا ہے. کچھ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ریلیٹیولی بہتر ہوا. انویسٹمنٹ تو آئی ہیں سر اس بار, اور 3 سالہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈار صاحب نے وہ بھی اناؤنس کی اور اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی وہ ایک قابل بحث بات ہے, لیکن اسٹریٹجی تو دی تھی ڈار صاحب نے. نہیں, آئی تھنک اسٹریٹجی تو وہ تھی کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسی کے اندر آپ اور ڈال دیں, اسی میں قرضے لے کے اسی میں ڈالتے جائیں اور وہی نظام کو چلانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں چل سکتا. آپ نے جب پلاننگ ڈویژن کو پلاننگ ڈویژن اینڈ ریفارمز کا درجہ دیا تھا تو ریفارمز تو ہمیں نظر نہیں آئی, پلاننگ ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے بٹ ریفارمز کوئی نظر نہیں آ رہی. اور پلاننگ میں بھی کیا ہے کہ وہ بھی نان ٹرانسپیرنٹ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. ایل این جی میں کیا ہوا ہے, یہ کولے کے جو پلانٹس ہیں یہ کیسے بنیں گے, 25-27-30% ریٹ آف ریٹرنز آپ دے رہے ہیں. وہ اتنے زیادہ ریٹرنز آپ جب ایک بیسک ان پٹ پہ دیں گے تو وہ ان پٹ تو آپ کی ریچ سے باہر ہو جائے گی, وہ اتنی ایکسپینسو ہوگی کہ باقی اکانومی کو وہ ڈبو دے گی. سو آئی تھنک کہ وہ جو ریفارمز ہونی تھیں انرجی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ جو 2006 میں جتنی جنریشن ہوئی تھی اس سے کم جنریشن آج ہو رہی ہے, کوئی اضافہ نہیں ہوا اس میں جنریشن میں. ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کا لوڈ ہی نہیں لے سکتی. آپ کی جو ڈی ریگولیشن ہونی تھی, کمپٹیشن کریٹ کرنا تھا, ویلنگ کرنی تھی, یہ ساری چیزیں اسی طرح کی اسی طرح. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. سر میں بریک لے لوں اور بریک سے آنے کے بعد اسی نقطے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام. سو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت جن مسائل سے دوچار ہے اور آف کورس اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتر طور پر افیکٹو جو ریفارمز ہیں وہ لائی جا سکیں پاور سیکٹر میں, اس کے علاوہ ٹیکس سیکٹر میں, اینڈ اوور آل جو ڈاکومنٹیشن ہے اکانومی کی اس کو بہتر بنایا جا سکے. تو اٹس اے لانگ سٹوری, لیکن ایز آف ٹوڈے آج ہم کیا کر سکتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ اسٹریٹجی تو بہت پہلے بنتی ہے اور یہ تیسرا بجٹ ہے, ابھی تک کوئی کانکریٹ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. تو سر یہ بتائیے کہ اس وفاقی حکومت نے انرجی کے حوالے سے جو سٹیپس لیے تھے
480 बिलियन रुपीस की जो स्पेंडिंग की थी, जो एनर्जी के जो एरियर्स जो पे ऑफ किए थे आईपीपीज को, इसके अलावा दूसरी कंपनीज को, उस स्ट्रैटेजी के हवाले से बताएं, बिकॉज उसके इर्द गिर्द ओवरऑल एनर्जी की सारी पॉलिसी जो है वो घूमती है. सो तकरीबन $5 अरब जो हमने इन्वेस्ट किया पावर सेक्टर में, इस पर्सपेक्टिव के साथ के सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाएगा और जो एनर्जी का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा, लोड शेडिंग काफी कम हो जाएगी. ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त थी आपके ख्याल से? देखें, ये तो हुकूमत को एक बोनेंजा भी मिला है ना कि $5 अरब तो आपकी तेल की कीमत का फायदा हो गया, लेकिन 1 किलोवाट आवर ज्यादा नहीं हम प्रोड्यूस कर सके. मतलब ये है कि इतना बड़ा फायदा जब हो कि दुनिया की ऑयल प्राइसेस आधी हो जाएं तो आपकी इकोनॉमी को तो दौड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो वो एनर्जी सेक्टर जहाँ पे बैठा था वहाँ का वहीं बैठा हुआ है. वही फिर से आपका सर्कुलर डेट उसी जगह पे बैठा हुआ है, लॉसेस आपके उसी जगह पे बैठे हुए हैं, रिसीवेबल्स जो हैं वो कोई 500 अरब के रिसीवेबल्स हो गए हैं, क्योंकि निज़ाम इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है. एनर्जी का जो निज़ाम है, गैस का निज़ाम, पावर का निज़ाम, ये इस्लामाबाद से निज़ाम नहीं चल सकता. इसको आपका काम था कि जब आपने पे ऑफ कर दिया था उसके बाद आप डी रेगुलेशन की तरफ तेजी से जाते, आप जो बैरियर्स टू एंट्री ख़त्म करते, आप ये जो बड़े बड़े रेट्स ऑफ रिटर्न्स दे के अजीबो गरीब किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ला रहे हैं, दकियानूसी, जिसकी वजह से जो दुनिया में 4 सेंट का पावर आनी चाहिए उसको आप 10 सेंट पे लेने पे तैयार हो गए हैं. तो वो आपके गले में एक और फंदा बांधा जा रहा है. सो आपको जो रियल रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी वो नहीं की आपने. एनर्जी बट डॉक्टर साहब इसमें एक और इम्पोर्टेंट नुकता है सर, कतई कलामी के बाद सर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट नुकता है, फिर मैं मुजम्मिल के पास आता हूँ सर. 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारा काम जो है वो सूबों को भी करना है सर. अगर हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, बिजली चोरी रोकनी है, गैस चोरी रोकनी है, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना है, तो ये तो सर सूबों ने करना है. तो आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में आप सारा जो ब्लेम है वो वफाक को शिफ्ट कर सकते हैं? सूबों की भी तो जिम्मेदारी है. नहीं, बिल्कुल. सारी जो स्टेट है आपका वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और अल्टीमेटली लोकल गवर्नमेंट भी होगी. और सारी गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम है, जो सूबों के तो फेडरल गवर्नमेंट से भी बुरे हालात हैं. अब बेसिकली आपके पास आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा कि इस्लामाबाद में कल मेट्रो का आप इफ्तिताह करेंगे, 3 साल की कारकर्दगी आपने मेट्रो में दिखा दी. ना मुझे बताएं कि मेट्रो आपकी जीडीपी में क्या इजाफा करेगी? मेट्रो जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का क्या वो हल है? अगर आप एनर्जी सेक्टर को 2-2.5 साल में एक नया सिस्टम बना लेते, एक डी रेगुलेटेड सिस्टम बनाते जिसमें कंपटीशन होता, जिसमें बैरियर्स टू एंट्री आप रिमूव कर देते, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता, जिसमें सबसे सस्ती बिजली को डोमिनेट करने देते, जिसमें आप वाटर प्रोजेक्ट्स बनाते, जिसमें आप हाइडल की तरफ जाते, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स लेके आते जो कि इस मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे. ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट्स इतनी महंगी लेके आएंगे कि वो इस मुल्क का दिवालिया हो जाएगा इन द प्रोसेस और इंडस्ट्री बैठ जाएगी. इस वक्त आप देखें, रोज़ाना मैं तो देख रहा हूँ इश्तिहार आ रहे हैं. कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहती है हमें आपने गैस देने से जो टैक्सेस लगाए हैं वी आर बिकम अनप्रोडक्टिव. बिजली सारी दुनिया से एक्सपेंसिव, आपके पास बिजली आ रही है. वर्कर आपके के लिए आपने ट्रेनिंग नहीं की, कोई स्किल्स नहीं आपने डेवलप की. शहर जो हैं आपके वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं रूरल एरिया से आबादी को, लेकिन शहरों में भी कोई जी मुजम्मिल क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब जी मुजम्मिल, आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिगर बताऊंगा जो सर पकड़ के बैठने वाला है. कल मेरे लिए तो वो एक एज गुड एज हार्ट अटैक था कि अप्रैल के महीने में $160 मिलियन के हमने प्राइवेट सेक्टर ने जनरेटर इंपोर्ट किए हैं और 2014 के 9 महीनों में $1.2 अरब का हमने सिर्फ जनरेटर इंपोर्ट किया है. जस्ट इमेजिन कि ये 120 अरब रुपए होते हैं. अगर हुकूमत एफिशिएंटली कोई रिफॉर्म ले आती, कोई स्कीम ले आती, और यही चीज ये लोग जो जनरेटर लगा रहे हैं इसमें कोई विंड पावर जैसे डच में है, हॉलैंड में है
کہ آپ اپنی چھت میں جو ہے نا ہوا ہے کراچی میں آپ لگا لیں ونڈ مل اور آپ سسٹم کو بجلی پھینکنا شروع کر دیں. آپ یہ سوچیں گے 5 سالوں میں ہم نے کوئی 8-9 ارب ڈالر کا جنریٹر لگا دیے جو ایک کالا باغ ڈیم بن سکتا تھا. تو کتنی زیادتی ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک میں کتنی ان ایفیشینٹلی امپورٹس ہو رہی ہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. آپ کی حکومت جو ہے وہ irrelevant سی ہوتی جا رہی ہے. اور دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ گھروں میں بزنسز میں یہ چھوٹے چھوٹے جنریٹرز آپ لگا رہے ہیں جس کی قیمت جو ہے پر یونٹ 30 روپے 35 روپے ہوگی, کیونکہ حکومت کا جو نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے, لیکن وہ منوپلی توڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ منوپلی مینٹین کرتے جا رہے ہیں. سر اس کے لیے منوپلی کے لیے سی سی پی کا بھی تو کام ہے نا سر, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان افیکٹولی کام نہیں کر رہا, اسی نے چیک کرنا ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کے جو ہے سیکٹرز اس میں وہ ناکام ہو جاتی ہے, اس کو آنے نہیں دیا جاتا. اب انرجی سیکٹر جو ہے اس میں آپ منوپلی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پی ایس ڈی پی جو ہے آپ کا اتنا بڑا پی ایس ڈی پی, اس میں آپ نے منوپلی بنائی ہوئی ہے. گیس جو ہے اس میں آپ نے منوپلی بنائی ہوئی ہے. منوپلی پہ الگ پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا, اتنا بڑا ایشو ہے یہ. سر اسٹے آن دس پوائنٹ. مزمل یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں, سر میں مزمل کے پاس آ جاؤں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. موجودہ حالات میں جہاں زیادہ تر جو کام ہے وہ صوبوں کو کرنا ہے, اگین میں اس کو ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا, زیادہ کام صوبوں کو کرنا ہے. بجلی چوری سب سے بڑا ایشو ہے. ٹو می آئی گیس پاور جنریشن سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ آپ جو بجلی جو چوری ہو رہی ہے اس پر ایٹ لیسٹ ہم قابو پا لیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر صوبے افیکٹولی ڈیلیور نہیں کریں گے, وفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو پہلے دن سے ہی کہتا تھا کہ یہ 18 امینڈمنٹ بالکل غلط ہے. دیکھیں اس پہ اتنا لوڈ ڈالا جائے جس میں اتنی کیپیسٹی ہو. پہلے تو ہماری صوبائی حکومت کی گورننس اور کوالٹی آف جو ریسورس جو الیکٹ ہوتی ہے ان کو آپ دیکھ لیں. نمبر 2, 18ویں ترمیم کرا کے وفاق کا 57.5% جو ٹیکس وفاق کلیکٹ کرتی ہے وہ دے دیتے ہیں آپ صوبوں کو, اور ان سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ابھی آپ کا بجٹ 6 تاریخ کو ختم ہو جائے گا, 11 تاریخ کو سندھ کا بجٹ آنا ہے, آپ نہ ٹی وی میں بیٹھے ہوں. اصل یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے شخص آج سے 10 سال پہلے ایم این اے پہ الیکشن لڑنا ترجیح دیتا تھا, آج وہ ایم این اے چھوڑ کے ایم پی اے جا رہا ہے, کیونکہ سارا کا سارا فنڈ ڈیولپمنٹ فنڈ پہلے وفاق 70-75% ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں کرتی تھی اور 25% صوبے کرتے تھے. اب جو ہے وہ بیلنس اس طرف آ گیا ہے. اب وہ ہم بیلنس کس شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ اورنج لائن, میٹرو, ٹریکٹر سکیم, اپنا روزگار گاڑیاں, یہ وہ. اور پھر اس سے بڑا جو ہم نے جو ایک لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے, 150 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے نکل رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اتنا گھومتا ہوں, اتنے لوگوں سے ملتا ہوں, آپ یقین کریں آج تک مجھے ایک آدمی نہیں ٹکرا جس نے مجھے بتایا مجھے بے نظیر انکم سپورٹ. 150 ارب روپے پورے بڑھتے ہیں. تو مطلب صوبے, اور یہ جو 7 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے تھے, اتنا اچھا نظام بنایا تھا ناظم والا, یہ والا, اس آتے کمشنر سسٹم لگا لیا تاکہ جو ہے پیسے زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں, بجٹ اپنے ہاتھ میں رکھے جائیں اور جدھر روڑنا چاہے روڑ دیں. تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نظام, اور اللہ تعالیٰ کیا چلا رہے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی بریک مل جاتی ہے. کبھی ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں پارٹنر بن جاتے ہیں, کبھی ہم جو ہے نا تیل کی قیمتیں گرنے میں ہمارا کچھ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی پاکستان کو لک فیکٹر, ورنہ تو ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اس نظام کو چلانے کی. مزمل یہ بتائیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہائی لائٹ کیا کہ آئل پرائزز جو گری تھی, یہ جو بونانزا والی سچویشن کریٹ ہوئی تھی, اس کو ہم کیش کرا سکتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب آئل پرائسز جو کم ہوئی, کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی, اسٹرکچر ریفارمز ہوئی نہیں, تو اس وجہ سے ہم نے وہ اپارچونٹی مس کر دی. دیکھیں نا, اپارچونٹی تو ہم نے اس طرح مس کر دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کم از کم امپورٹ بل جو ہے نا 7 سے 8 ارب ڈالر کم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ان کی الٹا امپورٹ چھوڑیں, ایکسپورٹ گر گئی. تو آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے جسے کہتے ہیں آپ بیلنس آف پیمنٹ, آپ وہیں کھڑے میں, آپ نے پورے سال میں ابھی تک سرپلس بجٹ, سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ 1 مہینہ ہوا ہے ابھی پوسٹ کیا ہے. تو ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور اب بات رہی کہ پیمانہ اکانومی کا کیا ہوتا ہے. اگر ٹیکس کلیکشن آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی 2810, 2690 ارب روپے اس کا ریوائز, 2590, وہ بھی 2590 کو کرنے کے لیے ابھی 300 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اگر جون میں پورا کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں. آپ یقین کریں کہ 4 تاریخ کو جو اکنامک سروے آ رہا ہے نا, پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ 4.1% GDP گروتھ آئی ہے,
اور پہلی دفعہ 7 سالوں میں آئی ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہم لوگ اس سال کا فگر نہ دیکھیں, پہلے پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے سال کا فگر کتنا ریوائز ہوا, اور ڈاکٹر صاحب اس چیز سے آ گئے. پچھلے سال کا آپ دیکھیں گا کہ 3% سے نیچے آپ کا جی ڈی پی گروتھ دکھائیں گے یہ, اور کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ نے تو پچھلے سال جب بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 4% جی ڈی پی آیا, آپ کی ایکسپورٹس اس سال ڈاؤن, آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں ہو, اس کا مطلب یہ کہ اس سال بھی جی ڈی پی نہیں آئے گی. لیکن میں سن رہا ہوں کہ ابھی جو پری بجٹ میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے 5% جی ڈی پی ہٹ ہو گئی ہے. آپ کی ایف ڈی آئی جس میں میرا بہت بڑا اختلاف کا ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے وہ 2015-16 کے لیے, نہیں وہ تو ٹارگٹ کو چھوڑے نا, جو گزرا ہے اس کی بات کریں نا سر. ٹارگٹ رکھا ہے, ٹارگٹ رکھ کے کیا ہوگا, میرا آپ کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرے حساب سے ہم جو ہے کیش نہیں کر سکے, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, جو ہمیں ایک ونڈ فال ملا تھا آئل کی شکل میں, جو ہمیں ونڈ فال ملا تھا گلوبل لیکویڈیٹی جو ادھر آئی پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے تھرو, واٹ ایور تھرو. اور ہم سب سے بڑا جو فیلئر ہے ہمارا, کوئی ایک وائٹ ایلیفینٹ ادارہ ریسٹرکچر یا اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا, چاہے اسٹیل مل ہو, چاہے پی آئی اے ہو, چاہے واپڈا ہو, چاہے. تو ہم اگر جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے, میری نظر میں پاکستان میں نہ عوامی بجٹ بن سکتا ہے, نہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, موجودہ ریسورسز کو دیکھتے ہوئے سر, کہ ہم زیادہ انحصار ہمارا پیٹرولیم پر ہے, 40% ریونیو ہم نے وہاں سے لینا ہے, ہم نے ڈیٹ اور ڈیفنس کی مد میں 68% ریونیو جو ہے وہ ہم نے باہر بھیجنا ہے, سیلز ٹیکس جو ہے ہم بڑھا کر جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ٹیکس ایکسپینشن کی طرف ہم نہیں جا رہے. موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ آج فائنانس منسٹر ہوتے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیں, اگر میں آج فائنانس منسٹر ہوتا تو 2006 سے ابھی تک تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوتا, اور یہ جو ریفارمز تھیں, یہ ریفارمز کا پروسیس پہلے تو زرداری صاحب نے بالکل زیرو کیا, اس کے بعد اس نئی گورنمنٹ نے ریفارمز کو دوبارہ سے شروع ہی نہیں کیا. سب سے پہلی بڑی ریفارم جو ہے وہ ایف بی آر میں ہے, جس میں آپ کو ٹیکس ریٹس کو کم کرنا ہے, جس میں آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, جس میں آپ نے پروفیشنلزم لے کے آنی ہے, اور جس میں آپ دیکھیں دنیا کے سب سے کرپٹ اس وقت آپ کی حکومت دنیا کی تقریباً ٹاپ کرپشن والے ملکوں میں شامل ہوتی ہے. جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پبلک انسٹیٹیوشنز میں آپ بالکل راک باٹم پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کی یہ جتنے بھی اسٹاف کالجز ہیں اور یہ جو یونیورسٹیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں سول سروس کی ٹریننگ کے لیے, سول سرونٹس کی ٹریننگ زیرو ہو رہی ہے. کوئی آپ کو کیپیسٹی کسی جگہ, خیر پروونس ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں, یہ ریگولیٹرز ہیں, آپ کے ایف بی آر ہے, یہ سب جگہ پہ آپ کی جو کیپیسٹی ٹو پرفارم از ایبسولوٹلی گون. اینڈ آئی تھنک کیبنٹ جو ہے وہ بھی آپ کی ڈس فنکشنل ہے, اور آپ کی آئی مین انفارچونیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں. اور یہ آپ جب تک اب یہ سسٹمیٹکلی درست نہیں کریں گے, کوئی بجٹ نہیں ٹھیک ہوگا. کوئی یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اگین ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. سر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. سر مجھے بریک لینی ہے, ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, اور بریک سے آنے کے بعد اس فیکٹر کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. بہرحال امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ موجودہ ریسورسز کے اندر ہم کیسے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, آیا ہم سیلز ٹیکس میں کمی کر سکتے ہیں, اس پر میں فوکس کرنا چاہوں گا بریک سے آنے کے بعد. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بیک ویئرز, اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے بجٹ 2015 اور 16 کے حوالے سے, اور خاص طور پر ہماری ڈیبیٹ اس حوالے سے جاری تھی کہ موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت حکومت وقت کو, جس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے, اکانومی کو ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے, اور اس کے علاوہ سسٹم کو چلانے کے لیے عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ اگر فائنانس منسٹر ہوتے تو آپ کیا ریلیف دے سکتے تھے. سر یہ پاسبلٹی ہے ایٹ لیسٹ کہ 1% سیلز ٹیکس کم کر دیا جائے وفاقی حکومت سے, تو آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے عوام کے لیے, کیونکہ بجلی کے بل, گیس کے بل, پانی کے بل, اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء اور کاسمیٹکس سب میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں وہ تو اوور آل اگر آپ ریفارم کریں اور ٹیکس نیٹ کو اتنا بڑھائیں کہ یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں.
اگر پاکستانیز جو ہیں وہ سارے کے سارے جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹیکس ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے اور عوام کو ریلیف بھی مل سکتی ہے اور اکنامک گروتھ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ ہے. انسٹیٹیوشنز اگر وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی, جیسے آپ نے شروع میں مزمل نے کہا کہ اتنے نوٹس بھیجے گئے لیکن وہ اینڈ پہ ان کا ایک قسم کا آپس میں مکمکہ کر لیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. سو آپ کو جب تک آپ یہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کرتے, جب تک آپ یہ ریگولیشن کو ڈی ریگولیشن کی طرف نہیں لے کے جاتے, جب تک آپ پروسیسز کو امپروو نہیں کرتے اور ایک 21ویں صدی کی گورنمنٹ آپ نہیں بناتے تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اب دیکھیں آئی ایم ایف کیا آپ کو کہتی ہے, آئی ایم ایف آپ کے اوپر پہلے تو پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ لاسز درست کریں. جب وہ آپ لاسز نہیں درست کرنے کو جاتے تو پھر وہ کہتے ہیں سبسڈیز ختم کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب آپ سبسڈیز ختم کریں گے عوام کے اوپر وہ بوجھ پڑے گا تو ہو سکتا ہے عوام پریشر ڈالے کہ جی یہ آپ چوری کو بند کریں. تو لیکن اتنے بڑے بڑے مافیا بن چکے ہیں کہ ان کو اب ڈسپلیس کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اگر آپ 30% کے اوپر آپ کی انرجی لاسز ہیں تو دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو کسی کی جیب میں جا رہے ہیں یا کسی کی انیفیشنسی کی وجہ سے وہ برباد ہو رہے ہیں, تو اس کا جو وزن ہے وہ عوام کے اوپر ہے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتی چلی جائیں گی انلیس آپ ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ نہیں بناتے. آپ چھوٹی گورنمنٹ بنائیں, ایفیشینٹ گورنمنٹ بنائیں, ڈی ریگولیشن کریں, یہ سفید ہاتھیوں کو فارغ کریں, یہ پھر پیسہ آپ کا بچے گا تو وہ آپ غریبوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, غریبوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, ان کے اسکول بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری تو جو لٹریسی ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے, ہماری جو امیونائزیشن ہے بچوں کی وہ نیچے آ رہی ہے. تھر میں بچے جس طرح سے مر رہے ہیں, آئی مین پوری دنیا کا ہم ایک قسم کا باسکٹ کیس بنے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح سے کام نہیں چل سکتا. آپ کو ایک سپر ایفیشینٹ گورنمنٹ چاہیے جو پروفیشنل ہو, سول سروس کی ریفارمز آپ کو چاہیے, ہر قسم کا آپ کو نظام میں تبدیلی چاہیے, پھر جا کے یہ کچھ کام چلنا شروع ہوگا. لیکن اسی نظام میں آپ اور ریسورسز کر دیں, آپ اور قرضے لے کے ڈال دیں, آپ پرائیویٹائز کر کے بھی وہ پیسہ ڈال دیں, وہ اور ڈوبتا جائے گا اور مشکل میں آپ پڑیں گے. جب تک ایک پرفارمنس اورینٹڈ سسٹم نہیں بناتے, پرفارمنس اورینٹڈ سسٹم چاہیے, اکانومی کمپٹیٹیو فری مارکیٹ اکانومی نہیں بناتے تو یہ کام اب آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے مزمل, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پرفارمنس اورینٹڈ سسٹم چاہیے, اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے اور اکراس دا بورڈ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس میں تو ٹھیک ٹھاک آپ کو ٹائم چاہیے ریفارمز کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے ریلیف کی بات کرنا ہم چھوڑ دیں. بھائی کس نے کہہ دیا ٹائم چاہیے؟ مجھے تو نہیں لگتا ٹائم چاہیے. ادارے فوراً تو نہیں بنیں گے, اس میں تو ٹائم لگے. نہیں, دیکھیں اداروں کے اوپر آپ پراپر ان کی جو ہے نا ہائرنگ کریں اور اس کے اوپر پراپر جو ان کے ادارے کے سربراہ ہیں ان کو آپ ہائر کریں اور ان کو امپاور کریں, اور ان کو امپاور کرنے کے بعد اس کو جو ہے ایک ٹائم دیں کہ آپ 5 سال تک میں آپ کا ٹرانسفر نہیں کروں گا. مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تو ذرا سی اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے آج کل تھوڑی سی اس فائنینس سیکرٹری کی, ورنہ زرداری صاحب کی حکومت میں ایک فائنینس سیکرٹری 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا تھا. کراچی میں ذرا ابھی آج کل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا ہوا ہے, ایپیکس کمیٹی پہ گیا ہوا ہے, ورنہ تو کوئی تھانے میں ایس ایچ او جو ہے 15 دن سے زیادہ مہینے سے پہلے نہیں لگتا تھا, وہ ریٹ لگتا تھا, کام ہوتا تھا. اسی طرح بڑی کمپنیاں تھیں جو پی ایس او ہو گیا, بڑی ایس ایس جی سی ہو گیا, ایس این جی پی ہو گیا, بولیاں لگتی تھی وہاں پہ. تو ایک ادارے میں آپ بندہ لگائیں, اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اس کو ٹارگٹ دیں. ادھر ایک آدمی جو ہے کسی کو بل بھیجتا ہے کہ جی اس سے واجبات ہیں, جیسے مثال ہے کراچی واٹر بورڈ کے الیکٹرک کا ڈیفالٹر ہے, وہ جب اس کی بجلی کاٹتے ہیں تو گورنر سندھ فون کر دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ فون کر دیتے ہیں عوام کی پریشر پہ. اس طریقے سے تھوڑی سب سے بڑا بجلی کا نائندہ سرکاری ادارہ ہے. مزمل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اوور دا ایئر سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا گیا ہے نا, تو ہم کسی ایک کو تو بلیم نہیں کر سکتے. اس میں زرداری صاحب, اس سے پہلے مشرف صاحب. سوال آپ کا کچھ اور ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں ٹائم بہت لگے گا. میں کہتا ہوں ٹائم بالکل نہیں لگے گا, 3 مہینے لگیں گے. آپ سب کو امپاور کر دیں, صحیح لوگوں کو ڈال دیں, پروفیشنل جو اس کام کو سمجھتا ہو. جو کام کو سمجھتا نہیں ہے وہ ہے مطلب اس چیز کو پکڑ لیا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ فائنانس کمیٹی میں ایک سندھ سے اسمبلی میں بننے لگے,
اور وہ جو ہے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ کول پروجیکٹ جو ہے لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے. تو انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ IRR کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے انویسٹمنٹ. تو اس طرح کے لوگ جب آپ گھسا دیں گے, ابھی آپ مجھے بتائیں نا, پہلی پرائرٹی پچھلی حکومت سے ایک شکایت تھی کہ جتنے بڑے ادارے ان کے سربراہ نہیں لگے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کتنا ڈیلے کر رہی ہے سربراہ لگانے میں. PSO کی پوری مینجمنٹ اڑی ہوئی ہے, PSO کی کوئی مینجمنٹ سامنے نہیں آ رہی. جب وہ اوگرا اور پیٹرول کا مسئلہ ہوا, وہ اوگرا کے جو ہے وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹیل مل, مزمل میرے پاس ٹائم کم ہے, مجھے یہ بتائیں 1000 بلین رفلی ہم جنریٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس سے, 1% کی ہٹ FBR لے سکتا ہے, وفاقی حکومت لے سکتی ہے اگلے 4 دنوں میں, کیونکہ 5 جون کو اناؤنس کرنا ہے یہ بجٹ. تو تقریباً آئی گیس 60 سے 70 ارب 80 ارب روپے کی ہٹ پڑے گی اور عوام کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہٹ یہ ان کو لینا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے؟ اگر یہ 5% سیل ٹیکس کر دیں نا اور بولیں کہ یہ اس میں کوئی ریفنڈ نہیں ہے, ایکسپورٹ کو ہٹا دیں, ان پٹ آؤٹ پٹ چھوڑیں, 5% 17% سے 5% کر دیں, اس سے زیادہ سیل ٹیکس آئے گا. کیونکہ آپ کی غلط فہمی ہے, پاکستان میں جتنی امپورٹ آفیشیل ہو رہی ہے اتنی کھیپی ہے بارڈر اسمگلنگ اور اس سے ہو رہی ہے. انڈر انوائسنگ کو بھی تو روکنا ہے, انڈر انوائسنگ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹیکس بچاتے ہیں نا. تو آپ کی یہ جو سیل ٹیکس کے فگر ہے نا, اس سے بڑھ جائے گا, کام نہیں ہوگا. تو یہ جو ٹیکس بڑھانا اور ایگزسٹنگ کو, یہ تو اسمگلنگ کا آربیٹراج ہے, یہ ٹیکس اوائڈنس کا آربیٹراج ہے. تو یہ ٹیکس بڑھانا از ناٹ دا سولوشن. اس کو آپ ریڈیوس کریں, نئے لوگوں کو بھی نہ لائیں, آپ دیکھیں آپ کا کتنا ٹیکس آ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے انرجی بھی تو چاہیے نا, آپ کی پروڈکشن, آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانی. اب آپ کہیں گے انرجی چاہیے, انرجی دیں گے تو کہیں گے گلاس چاہیے اس کے لیے, کیونکہ کمپلین ڈالنا اس میں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. دیکھیں ویژن ہونی چاہیے اور کال لینا آنی چاہیے. ہمارے ملک میں سیاستدان, اب دیکھیں $45 پہ آئل گیا تھا, میں چیختا رہ گیا کہ ہیج کر لیں, آج $60 ہو گیا ہے, وہاں سے 25% تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اگر یہ $45 یا $50 پہ بھی ہیج کر لیتے تو ہمیں اربوں ڈالر میں فائدہ ہو سکتا تھا. کال نہیں لی جاتی, ڈرتے ہیں, کمزور لوگ ہیں ہم, ڈیسیشن میکر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے, موجودہ حالات میں ہم سیلز ٹیکس میں کمی کر سکتے ہیں, چاہے 1% ہو 2% ہو, ایون مزمل تو کہہ رہے ہیں کہ اسے سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کرنی ہوتی تو یہ پہلے کر چکے ہوتے. ابھی آپ کا IMF پروگرام چل رہا ہے, اس کے تحت تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑے سے اور ایکسٹرا ٹیکس ریٹس دینے پڑیں گے اور ایکسٹرا ریونیو میجرز کرنی پڑیں گی. تو کوئی بولڈ میجرز آپ نہ ایکسپیکٹ کریں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کے کوئی میجر چینجز آئیں گے. اوور آل آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں 3.1 ٹریلین کا, وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2.5 بھی جہاں پہ نہیں ہو رہا تو اتنا بڑا انکریز کہاں سے آئے گا. اور FBR کو آپ نے وہی پاورز اور ہو جائیں گی, وہ لوگوں کو اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو اور نچوڑنے کی کوشش کریں گے. سو بیسکلی بات وہیں آ جاتی ہے کہ شارٹ ٹرم سولوشنز اس طرح کے نہیں ہیں. آپ کو جب آپ پورا ایک ویژن اپنی بنا کے ایک نظام کو ریفارم کرنے جائیں گے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی یہ ٹیکس ریٹس نیچے لے کے آئیں گے. ابھی 33% آپ کا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے, اب انڈیا والے وہ تقریباً 25% پہ پہنچ گئے ہیں. دنیا میں کمپٹیشن جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں آپ یہ ڈفرینسز نہیں رکھ سکتے کہ یہاں پہ بزنسز جو ہے 30-35 دے رہے ہوں, انڈیا میں 25 دے رہے ہوں, آئرلینڈ میں 15% دے رہے ہوں, اور آپ سمجھیں کہ پھر بھی آپ کمپیٹ کر لیں گے. سو آئی تھنک کہ ایک آپ کو یہ یو ہیو ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کرو, اور وہ انفارچونیٹلی پچھلے 6 سال میں ہم نے نہیں کیا. ہم نے ریفارمز نہیں کیے, جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی سول سروس ریفارمز کی وہ نہیں کی, اچھے لوگوں کو نہیں لائے, کیونکہ ہمارے آبجیکٹیوز کچھ اور تھے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, سر مجھے یہ بتائیں, آپ کہنے کہ بولڈ ڈیسیجن ایکسپیکٹ نہ کریں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پھر کیش 22 سچویشن میں ہے کہ ایک طرف وہ ریلیف اگر دینا چاہے تو IMF کا ڈنڈا ہے, اگر ریلیف نہیں دے رہی تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں, عوام جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریلیف دینی ہی تھی تو آپ چوری کم کرتے, آپ انرجی میں جو آپ کے لاسز ہیں اس کو کم کرتے. دیکھیں اب اس وقت UFG جو ہے جو 11% SSGC 11-12%, یہ 2-2.5% پہ ہونی چاہیے. آپ کی جو لاسز ہیں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز اور آپ کی جو بلنگ کے لاسز ہیں وہ ملا کے کوئی 30% کے قریب بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سنگل ڈیجٹ میں ہونے چاہیے. تو یہ ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ آپ ان چیزوں کو کم کر کے آپ قوم کو ریلیف دیں.
قوم کو آٹومیٹکلی ریلیف ملتی ہے, آپ کی اکانومی زیادہ کمپیٹیٹیو بھی ہوتی ہے. اب جو آئل پرائس ہے اس کو اگر آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ 8 سینٹ کی بنتی ہے, آپ جا رہے ہیں کولا لگانے جس پہ آپ 10 سینٹ دے رہے ہیں. سو آئی مین ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بیکم کمپیٹیٹیو؟ کون وہ بجلی خریدے گا اور پھر کمپیٹ کرے گا جب وہی بجلی ہندوستان جو ہے وہ 4-5 سینٹ پہ بنا رہا ہے. سو آئی تھنک کہ اب آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. وہ جو آئی پی پیز کا ہم نے 90s میں گیم کھیلی تھی وہ اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک اور ٹائم تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ جب آئی پی پیز کو آپ نے 6 سینٹ اس وقت دی تھی اور ریٹ اس وقت 3 سینٹس چل رہا تھا, تو آپ کی پورا ڈیکڈز آپ کی اکانومی کو اس کا نقصان ہوا. سو اگر دنیا میں اب ریٹ 4 سینٹ چل رہا ہے اور آپ ریٹ دیں گے 10 سینٹ, تو یہ بھی آپ کے گلے میں ایک پھندا بنے گا اور یہ آگے چل کے آپ کو بہت تکلیف ہوگی. سو آپ کو کمپیٹیٹیو چیزیں کرنی پڑیں گی, آپ کو ہائیڈل لانی پڑے گی, آپ کو پانی کے اوپر پروجیکٹس بنانے پڑیں گے. آپ کا جو واٹر شارٹیج ہے وہ منسٹر آپ کا کہتا ہے وہ بجلی سے بھی بہت بڑا نائٹ میئر ہوگا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو تھنک ان دیز ٹرمز. آئی تھنک کہ ہماری تمام منسٹریز جو ہیں وہ انکریمنٹل بجٹنگ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس میں وہ 10% ایڈ کریں گی, وہ آگے ہو جائے گا. پارلیمنٹ جو ہے وہ اندھی پارلیمنٹ ہے, اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے. وہ پلندے ان کے سامنے پڑے ہوں گے, وہ اسی طرح کے اسی طرح پڑے رہیں گے. اس کے بعد وہ اپروو بھی ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. دوسرے دن پھر آپ سپلیمنٹری شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے مزید پروجیکٹس کریں گے جو بجٹ میں ہوگا ہی نہیں. فائن ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ٹاپک کا سکوپ اتنا بڑا ہے کہ اس کے حوالے سے گھنٹوں جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. مزمل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اور آنے والے دنوں میں ہم مزید جو ہے وہ بجٹ سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, جو ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, جو انرجی کا بحران ہے, جو ٹیکس ایکسپینشن کا ایشو ہے, اور اس کے علاوہ جو اوور آل جو پرسپیکٹو ہے ریفارمز کا ایجوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم آنے والے دنوں میں پروگرام کریں گے. سو آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی عوام کے ریلیف کے حوالے سے. سو مزمل صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ عوام کا ریلیف دینا انتہائی مشکل ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹمیٹک اسٹریٹجی کی جائے, ریفارمز لائی جائیں. بہرحال حکومت جو ہے وہ کیش 22 سچویشن میں ہے, آئی ایم ایف کے پلان کو بھی فالو کرنا ہے اور دوسری طرف عوام کو بھی مطمئن رکھنا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آمدنی 98 ہے اور خرچہ 1 روپیہ ہے تو حکومت کس طرح اس کو بیلنس کرتی ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز.